قرآن مجید سے شرک کی ایسی تعریف میں نے پڑھی ہے اور آپ کو میں سنا رہا ہوں، آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی اکثر بیشتر، کیونکہ عام لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولویوں نے یہ فتویٰ دی رکھی ہے کہ جو عام لوگ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں، کیونکہ وہ اگر قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے، صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے۔ ان کی یہ فتویٰ اس لیے ہے کہ اگر وہ عام لوگ ان پڑھ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں گے تو ان کو قرآن اور اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ جب ان کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا تو یہ جو ہمارے مسل کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور ہمارا روزگار ان پر چل رہا ہے، یہ بند ہو جائیں گے۔ جب یہ بند ہو جائے گا ہمارا روزگار بھی بند ہو جائے گا، تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو انہوں نے یہ فتویٰ دی رکھی ہے۔ آج میں شرک کی تعریف آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ نے مسلک کی کتابیں بھی پڑھی ہوں گی، انہوں نے شرک کی تعریف اپنے مسلک کے حساب سے کیا ہے۔ انہوں نے ما حق ہو جو تعریف ہے وہ کسی نے نہیں کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو اللہ کے بغیر اللہ بنا لیا، اللہ کے سوا ان کو اللہ بنا لیا۔ کی تفسیر و تشریح میں علامہ غلام رسول سعدی صاحب اپنی تفسیر تبیان میں فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ سے سوال کیا گیا، کیا اس آیت کی کیا توجہ ہے؟ کیا انہوں نے اپنے علماء کو، یہودیوں نے اپنے علماء کو اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو کیا واقعی اللہ بنایا تھا؟ کیا عبادت کی تھی ان کی؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی تھی، بلکہ وہ جو ان کے علماء تھے وہ حلال کو جو اللہ اور رسول نے حلال کیا ہے ان کو اگر وہ ان کے علماء حرام کر دیتے تھے تو وہ ان کے جو مریدین ہیں اور ان کے جو متبعین ہیں وہ حرام سمجھتے تھے، اور اگر اللہ اور رسول نے حرام کیا ہے اور وہ علماء اس کو حلال کر دیتے تھے تو یہ حلال سمجھتے تھے۔ یعنی اپنی پیر، اپنے مرشد، اپنے علماء کی بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ترجیح دیتے تھے۔ تو یاد رکھنا، شرک یہ نہیں ہے کہ کسی کی عبادت کی جائے یا کسی کو سجدہ کیا جائے، یہ بھی شرک ہے، لیکن یہ بھی شرک ہے کہ اپنی علماء یا اپنے بزرگ، مرشد و پیر کے قول کو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اس کو ترجیح دینا، اس کی ماننا، یہ بھی ایک شرک کا قسم ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اللہ بنا لیا، حالانکہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی تھی، بلکہ وہ حرام کہتے تھے تو یہ اس کو حرام سمجھتے تھے، اور حلال کہتے تھے تو یہ بھی ان کو حلال سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حلال یا حرام نہیں کیا تھا۔